بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس دنیا میں محبت کا سبق بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے ہی تو اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازہ زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتا ہے، لیکن اللہ اس سے بھی بڑا دروازہ اپنے فضل سے تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ اگر کردار پر بات آ جائے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی احمق شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ اس دنیا میں جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ اے اللہ، تیرا میرا تعلق ہمیشہ برقرار رہے اور چھین لے مجھ سے وہ سب کچھ جو مجھے تجھ سے جدا کرے۔ سجدے سے نہ اٹھے دل ایسا کوئی نمازی دے، مجھے عشق دے اپنی ذات کا، مجھے اس کن سے نواز دے۔ عشق وہ مقام ہے جہاں خدا آپ سے ملاقات کرتا ہے۔ ہم انسانوں کے دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں ہے، اور پھر یہی لوگ مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں۔ وہ شخص قابل مبارکباد ہے جو مرنے سے پہلے مر گیا، یعنی اس کو دنیا کی اصل کا پتہ چل گیا۔ اولاد کو اگر آگے بڑھانا ہے تو اپنی زندگی سے تانے نکال دو۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں جڑ کر بھی پہلے جیسی نہیں بن جاتی، اس لیے کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ ظرف کی علامت ہے۔ اس دنیا میں ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہی منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ اس دنیا میں کچھ لوگ زہر اگلنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میرا مطلب تمہیں تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے جو کہ سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ اس دنیا میں اپنی بے سکونی کو ختم کرنے کے کچھ طریقے: پہلا، اللہ سے رابطہ مضبوط کریے۔ دوسرا، روز صبح فجر کی نماز پڑھیے۔ تیسرا، اپنوں کے ساتھ وقت گزاریے۔ اس دنیا میں اپنی خامیوں کا احساس ہی
اس دنیا میں اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی اللہ کہیں نہ کہیں اچھا کر رہا ہوتا ہے۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، کیونکہ جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ جو انسان سجدے میں روتا ہے اسے اللہ تقدیر پر کبھی رونے نہیں دیتا، اور اس دنیا میں جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں جیسا سلوک آپ مخلوق کے ساتھ کریں گے ویسا ہی سلوک خدا تمہارے ساتھ کرے گا۔ روح زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ انسان بھی کتنا عجیب مزاج کا ہے، کیونکہ جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ اسے برا لگتا ہے۔ اس دنیا میں بے خوف رہنے کے لیے با کردار ہونا بہت ضروری ہے۔ جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا وہ دوسروں کا چین حرام کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی قدر اور قیمت تب معلوم ہوتی ہے جب وہ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ کسی دوست کو دھوکہ دے کر یہ مت سمجھنا کہ وہ کتنا بیوقوف تھا، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو آپ پر کتنا اعتماد تھا۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب ہم کوئی برائی کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار بندے سے اللہ رب العزت بڑی محبت کرتا ہے۔ 100 دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت کبھی نہیں کرتا۔ جھکو صرف وہاں پر جہاں تمہارا جھکنا ضائع نہ ہو، اور وہ دربار صرف اللہ کا ہے۔ جب لوگ آپ کے معیار پر نہیں پہنچ پائیں گے تو پھر وہ آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ اس دنیا میں آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں ہوتا، اور جو اپنے ہوتے ہیں وہ کبھی آنسو بہانے نہیں دیتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے تو خود پر ناز نہ کر، کیونکہ تجھے ایک نہ ایک دن خاک ہونا ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ آداب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ آداب سے محروم تھا۔ صرف سیرت کا رونا ہی روتے ہیں، کیونکہ بات تو ہر کوئی شکل دیکھ کر ہی شروع کرتا ہے۔ اگر ہمارے اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھے ہیں تو ہم بھی صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہو تو تب آپ کا خوبصورت نظر آنا بہت آسان ہے۔ اس دنیا میں طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کڑواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ زندگی میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن اگر اس میں مٹھاس نہ ہو تو اس میں انسان تو کیا چیٹیاں بھی نہیں آتی۔ اس دنیا میں محبت ایک ایسا رشتہ ہے جو 2 لوگوں کو نہیں بلکہ 2 دلوں کو جوڑتا ہے۔ اپنا غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ
کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا۔ جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے، لیکن جو انسان اپنے پسینے سے نہاتا ہے وہ تاریخ بدلتا ہے۔ اس دنیا میں جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا، جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، اور وہیں جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم کبھی نہیں رہ سکتا۔ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ اس دنیا میں جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ اس دنیا میں ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیونکہ کیا پتا کس کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ اچھے انسان مطلبی نہیں ہوتے، بس دور ہو جاتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ نفرتوں کے شہر میں چلاکیوں کے ڈیرے ہیں، یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے منہ پر تیرے اور میرے منہ پر میرے ہیں۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیے، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ ہر مشکل میں رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کے حوصلے ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے اللہ کی رحمتیں شروع ہوتی ہیں۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگ جائے تو دیکھ لیجئے کہ کہیں خرابی آپ کے اندر ہی تو نہیں۔ جب آپ کے رویے لوگوں کی سوچ کے مطابق نہیں ہوتے تب ان کے اصلی چہرے سامنے آ جاتے ہیں۔ منافق لوگ دھوکہ دے کر نہیں بلکہ سہارا دے کر گراتے ہیں۔ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہوتی ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمیشہ اپنی ہی زنگ سے برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا بلکہ اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ جب دل گھبرانے لگ جائے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو صرف ایک کام کر لینا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا اور چاہے کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، کیونکہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بھیڑ ہمیشہ اسی راستے پر چلتی ہے جو راستہ آسان لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھیڑ ہمیشہ صحیح راستے پر چلتی ہے۔ اس لیے اپنا راستہ خود چنیے، کیونکہ آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو اعمال تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ اس دنیا میں لوگ نصیحت سے نہیں بلکہ ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، لیکن انسان کو لگی ٹھوکر اس کے سیدھے دل پر لگتی ہے۔ شکوہ بہت عزت دار ہوتا ہے، سب کے ساتھ نہیں ہوتا اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتا۔ الفاظ پرندے کی طرح ہوتے ہیں جو اونچی اڑان بھی دے سکتے ہیں اور نیچے بھی گرا سکتے ہیں، اس لیے کون سے الفاظ کہاں استعمال کرنے ہیں
اور کس طرح استعمال کرنا ہے، اس بات کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ٹھوکریں بھی انہی کو لگتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ تھامنا چاہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب کبھی تمہارا دل گھبرائے تو قرآن پڑھ لیا کرو، کیونکہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، کیونکہ اس دنیا میں راستوں پر چلنے ہی سے راستے نکلتے ہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ اس دنیا میں وقت، اعتبار اور عزت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو واپس نہیں آتا۔ اس دنیا میں الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ بہترین دنوں کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ ناکامی یہ نہیں ہے کہ آپ گر جائیں، بلکہ ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ اس دنیا میں اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ مریض کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کے مانند ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالی ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس آدمی کو پسند نہیں کرتا جو میلا کچلا اور گندے حال میں رہتا ہو۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا، میں نے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلایا، تو کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی، تو آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی چراغ کی کیا ضرورت تھی۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے تو سمجھ لینا کہ وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کے قانون ہیں، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے اثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے روزے اور تہجد گزار شخص کا درجہ پا لیتا ہے۔ ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی اور اس نے اسے اٹھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہو جاتے ہیں تو ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں، کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہے جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ نہیں ہے جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اس دنیا میں لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو، برے وقت میں کام آئے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ پر یقین رکھو، پھر دیکھنا
बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इस दुनिया में जिस शख्स का दुश्मन ना हो और वो सबका दोस्त हो, तो उस जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन उसी का होता है जो हक की बात कहता है। इस दुनिया में हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखा देता है। तबाही और बर्बादी है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो इंसानों को ताना देते रहते हैं और उनकी ऐबों की तलाश में लगे रहते हैं। इस दुनिया में 3 तरीकों से परेशानियां खुशी में बदल जाती हैं: खामोश रहने से, सब्र करने से और शुक्र करने से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा रब अपने बंदे की उस बात से खुश हो जाता है जब वो कहता है कि अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई और ज़ात नहीं है जो मेरे गुनाहों को माफ़ कर सके। बेशक इस दुनिया में किसी शख्स का सदका उसकी कब्र से गर्मी को दूर कर देता है और क़यामत के दिन वो शख्स अपने सदके के साए में होता है। जब कभी भी सुकून की कमी महसूस करो और बेचैन हो तो अपने रब के हुजूर तौबा और इस्तग़फ़ार करो, क्योंकि इंसान के गुनाह ही हैं जो उसे बेचैन कर देते हैं। सिर्फ ज़बान पर काबू पा लेने से ही आप बहुत सी मुश्किलात से बच सकते हैं। पुराने लोग समझदार थे, ताल्लुकात संभालते थे। अपनी ज़िंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। रिश्तों को मजबूत रखने का दरवाज़ा, जब आप गलत हों तो अपनी गलती तस्लीम कर लें और जब आप सही हो तो सिर्फ खामोशी इख्तियार कर लें। इस दुनिया में एक औरत की तरबियत का इम्तिहान बहू बनने के बाद और उसके अखलाक का इम्तिहान सास बनने के बाद होता है। अगर अपनों को गिराने में आपको अपनी जीत लगे तो समझ जाओ कि आप बहुत गिरे हुए इंसान हो। मुंह में ज़बान तो सभी रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो उसे संभाल कर रखते हैं। अपने हौसलों की परवाज़ ऊंची रखो, फिर देखना एक दिन मकान भी बन जाएगा और मकाम भी बन जाएगा। इस दुनिया में रिस्क के पीछे अपनी इज्जत का सौदा मत करो, क्योंकि नसीब का रिस्क इंसान को इस तरह तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। जब साया कद से बड़ा और बातें औकात से बड़ी होने लग जाएं, तो समझ जाएं कि सूरज गुरूब होने ही वाला है। इस दुनिया में आपका खुश रहना ही आपके बुरे चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। जब आपके अपनों में ही गद्दार, मक्कार, मुनाफिक पैदा हो जाएं, तो मैदान में खड़ा शेर भी हार जाता है। जब तुम बड़ों की मजलिस में बैठो तो उनसे कुछ सीखो, और जब तुम छोटों की मजलिस में बैठो तो उनको कुछ सिखाओ। इस दुनिया में नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब, कहाँ और कैसे ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा कलाम ये है कि कोई किसी से कहे कि अल्लाह से डरो और उसी की इबादत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों, अगर तुम में से कोई चाहता है कि वो अल्लाह से बातें करे तो उसको चाहिए कि वो कुरान पढ़े। इल्म अपनी गलती मानता है, जहालत नहीं मानती। आंसुओं का वज़न तो नहीं होता, लेकिन उनके गिर जाने से दिल हल्का ज़रूर हो जाता है। इंसान भले ही कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने पसंद के लोगों के लिए जज्बात बच्चों जैसे ही रखता है। आंसू हर दिल को नहीं पिघला सकते, क्योंकि ये फ़कत उन दिलों पर असरअंदाज होते हैं जिनमें रब बसता है। ठुकरा दो
اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، کیونکہ عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ اس دنیا میں آپ کی جو عبادتیں آپ کے اخلاق اور کردار پر اثر نہ کریں تو وہ صرف مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ اس دنیا میں کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفے میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی لے جاتا ہے۔ اس لیے غصے سے ہمیشہ پرہیز کیجیے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کر لیا کریں۔ اگر تم اپنی موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ اس دنیا میں آپ کے اخلاق کبھی نہیں ہارتے اور آپ کا تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ دنیا کے بادشاہوں سے مت ڈرو، بلکہ ڈرنا ہے تو اس کائنات کے بادشاہ سے ڈرو جو کہ اللہ ہے۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر اپنے بنانے والے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی انسانیت تب ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں۔ اس دنیا میں خود پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر سہارے ہی بے سہارا کر جاتے ہیں۔ حساب رکھا کریے آج کل لوگوں کا، کیونکہ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ایک قبر پر لکھا تھا کہ کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہو جاتا ہے۔ اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ تمہاری نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں ناپسند ہوں۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتا ہے وہ کبھی دوسروں کی درد کی وجہ نہیں بنتا۔ اس دنیا میں کچھ باتوں میں وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے کچھ رشتوں کو اپاہج بنا دیتا ہے۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، بلکہ دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ مرد کا خاموش اور ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ماضی کا استعمال زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیجیے، نہ کہ بدتر بنانے کے لیے۔ نئی باب کا آغاز تب نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پرانی باب کو پڑھنا چھوڑ نہ دیں۔ اس دنیا میں آپ کے بارے میں ہر کسی کو سب کچھ جاننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عزت اتنی ہی دو جتنی کہ کوئی قابل ہو، کیونکہ اگر اس سے زیادہ دو گے تو تم اپنی عزت بھی کھو دو گے۔ اس دنیا میں اس شخص کو کوئی بدل نہیں سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں آج کل رشتوں کی نہیں بلکہ مطلب کی قدر ہوتی ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔